میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ان دنوں میں لاہور میں نیا آیا تھا اور ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب قبرستان سے 1 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ ہر جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن میں دعا کر کے واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ وہ معمولی سی جسامت کا مالک تھا، ہڈیاں اندر کو دسی ہوئی تھی، کھال بھی جسم سے چپٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا برسوں سے بھوکا ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں قندال دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ یہ گورکن ہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ آپ جس قبر پر دعا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں، اس نے منہ میں سے ایسی آواز سے انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے الجھی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کندھے اچکائے اور چلا گیا۔ اس دوران چند لوگ ادھر نکل آئے۔ انہوں نے اسے آواز دی، اوے رمضانی بات سنتا جا۔ وہ اس کے پاس گئے تو میں بھی ان کے قریب چلا گیا۔ کوئی جگہ بتا جہاں دادا جی کی قبر کھودنی ہے۔ اس میں سے ایک نے 100 کے چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ اس نے جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کیوں چل دیا۔ ایک ڈھلوان نما نشیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگھنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اشارہ کیا، یہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دیں، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے، ایک موٹے سے بندے نے کہا۔ میں بڑا حیران ہو کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور کس میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ لازماً ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبریں دیتے ہوں گے۔ یہ بھی تو ایک دھندا ہی ہے۔ لیکن میرا خیال اس وقت بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے بزرگ سے سوال کیا، تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس نے چونک کے میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ میں نے رمضانی کے بارے میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر کرنما سی تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تامل برتا، چند لمحوں بعد بولا، وہ قبر کا بیٹا ہے، مٹی تو بتائے گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں تو اس نے کہا، تو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ جانتا ہوں تو صرف میں ہی۔ 35 سال قبل یہ اسی قبرستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 برس تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ یہ تاریخی رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ میں اسی ڈھیر کی جانب سے، اس نے بائیں طرف انگلی کا اشارہ کیا، اپنی کٹیا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے رک کر دیکھا اور آواز کا پیچھا کرنے لگا۔ اس جگہ پہنچا تو دیکھا یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا۔ تقریباً قبر بیٹھ ہی رہی تھی۔ بچے کی آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس لمحہ بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی قبر میں سفید کفن میں ایک عورت آڑی ترچھی ہوئی پڑی تھی۔ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا ہو رہا تھا۔
اس کے اندر ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرایا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا کام ہے۔ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا 1 دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا یہ تھا وہ 2 دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنی گٹھیا میں اسے لے کر آیا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے پالا اور رمضان المبارک مہینے کی نسبت سے اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ ایک اور بات، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتہ کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ ابھی بچہ ہی تھا مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا۔ یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ قبر سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بوڑھے کا، کتنا پرانا ہے اور اسے کب دفن کیا گیا۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہو گیا، کیونکہ آج ہی میں نے افریقہ کی ایک خبر پڑھی جس میں اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا گیا۔ نہ جانے افریقہ میں قبر میں جنم لینے والے بچے میں رمضانی جیسی قوت موجود ہے بھی یا نہیں۔ ناظرین، خدا تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے حیات دے، تمام قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔